الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ میں اپنے تمام آنے والے بھائیوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس کے ساتھ ہی دنیا کائنات کے اندر دو نظریوں نے جنم لیا۔ ایک نظریہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کا تھا، اور ایک نظریہ دین اسلام کے مد مقابل آنے والے کفار کا تھا۔ اور انہی دو نظریوں کی بنیاد کے اوپر چلتے چلتے بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے، اور بالآخر اس کا رزلٹ اللہ رب العزت نے نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دیا کہ کل دنیا کی بہت بڑی بڑی سپر طاقتیں، سپر پاوریں، جن کا دنیا کے اندر ایک نام گونجتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط ان کے پاس جاتے وہ پھاڑ کے پھینک دیتے کہ یہ کون سے عرب کے صحراؤں سے اٹھ کر ایک بندہ ہمیں للکار رہا ہے، ہمیں اپنی دعوت دے رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، اپنے آپ کو دنیا کا مالک سمجھنے والے۔ مگر اللہ رب العزت نے ان کو میدانوں کے اندر شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ اس وقت کے کیسر و کسرا گر گئے، اسلام کو اللہ نے فتح یاب کر دیا، نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا فتح یاب کر دیا۔ اور جو لوگ اس نظریے کو لے کر اٹھے چلے، کل تک ان کی تاریخ بکریوں کے چرواہے، بکریاں چرانے والے، عرب کے صحراؤں کے بدو، اور آج وہ وقت کے حکمران بنے، وقت کے گورنر بنے، وہ کل تک اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھ کر وہ اپنے مدینہ المنورہ کا تحفظ کرنے والے، بھوک اور پیاس سے زندگی کو بسر کرنے والے، آج انہی مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو اس کا وظیفہ بیت المال سے جاتا۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے رستوں کو مسخر کیا کہ تم میرے دین کے لیے نکلو، نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے نکلو۔ دنیا جہان کی عزتیں، دنیا کی دولتیں، دنیا کی حکمرانیاں اللہ رب العزت نے ان کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دی تھی۔ وہ اگر دریائے دجلہ کی موجوں کے اندر اپنے گھوڑوں کو ڈال دیتے، ان کے گھوڑے اس دریا کو پار کر جاتے، اور دشمن ان کی یہ حرکت دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا، اور وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا کہ یہ تو کوئی انسان ہی نہیں ہے جو دریا کے اوپر سینے کو چیرتے ہوئے اپنے گھوڑوں کے اوپر آ رہے ہیں۔ اور اسی نظریے کی بنیاد کے اوپر ہمارا ملک پاکستان معرض وجود کے اندر آیا، لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے اس نظریے کو اس ملک کے اندر پلنے بڑھنے نہیں دیا گیا۔ ایک سازش کے تحت شروع دن سے اس ملک کو جگیرداروں کی جگیر بنا کے رکھ دیا گیا، کسی بھی لا الہ الا اللہ کے نظریے پہ کام کرنے والے کو آگے نہیں آنے دیا گیا۔ اور آج پروفیسر حافظ محمد سعید حافظہ اللہ تعالی نے ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ جس نظریے کی بنیاد پہ ہم نے اس ملک کو لیا تھا، آج اس نظریے کو دفن کر دیا گیا ہے۔ اس پاکستان کی بقا وہ نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر ہے۔
अगर इस नजरिए की हम हिफाजत ना कर सके, अनकरीब ये मुल्क टुकड़ों में बट जाएगा। और इस जरूरत को महसूस करते हुए आज आप देख लें, कोई भी सियासी पार्टी हो, वो मुल्क के लिए इकट्ठी होने के लिए कोई तैयार नहीं है, मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है, खिदमत के लिए कोई तैयार नहीं है। अपने अपने मफादात की जंग उनको अजीज तर है। मेरे और आपके मसाइल उनके नजदीक कुछ नहीं है। वो नहीं जानते कि गली मोहल्लों के अंदर रहने वाले लोग, इनकी क्या जरूरियात हैं, इनके लिए आटा लेना कितना मुश्किल है, सब्जी खरीदना कितनी मुश्किल है। एक मजदूर जो दिन दिहाड़ी 700-800 1000 रुपया लेता है, वो घर को अपने बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए क्या लेकर आएगा? उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है, बस उनके अपने कारोबार चलने चाहिए। और आज इस नजरिए को लेकर मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान के अंदर अपने वर्क को शुरू कर दिया है। पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने उम्मीदवारान को नामजद कर दिया है। आपके हल्का PP 52 के अंदर मोहतरम जनाब हाफिज शुएब अनवर चट्टा साहब को नामजद किया गया है। आपको तमाम भाई जो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह हमारी सियासत वो खिदमत इंसानियत है, और खिदमत इंसानियत को लेकर आगे चलते हुए हम आपको बावकार, बासलाहियत और ईमानदार क़यादत फराम करेंगे। और ये क़यादत फराम करने के लिए हमें आपका ताआवन चाहिए। क्या आप ये ताआवन करने के लिए तैयार हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।